کیونکہ یہ مشکلات کسی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے ملک لوٹا، ہم نے کرپشن کرتے ہیں تو یہ جرم تو ہم بار بار کریں گے۔ اگر اس کو آپ دہشت گردی سمجھتے ہیں تو یہ زندگی کی ہر سانس میں ہم کریں گے۔ اگر اس کو آپ غداری سمجھتے ہیں تو یہ تو ہمارے بچے اور ہمارے خاندان بھی کریں گے۔ اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں تو واللہ یہ تو سیالکوٹ بھی ہوگا، پسرور بھی ہوگا، یہ جرم تو ہم ہر وقت کریں گے۔ یہ تو سامنے صرف قید ہے، واللہ تختیدار پر بھی کریں گے۔ اس جرم سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جن محبوب کے نام پر آج میں سوچ رہا تھا، واللہ العظیم جس محبوب کے نام پر یہ منوں کے حساب سے پھول آپ پر پہنتے جا رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں، یہی تو لبیک والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر پھول، لوگ پھول آپ کے اوپر، وہ جہاں پر بھی آپ جائیں، یقین کریں میں اکثر اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، میں نے کہا انہی چیزوں کے لیے سیاسی پارٹیاں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آگے سے جا کر بڑے انتظامات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس تھوڑے سے پھول ہو، وہ بھی میں خرید کے ان کو دے دوں کہ اس طرح میرے اوپر آپ نے ڈالنا ہے۔ لیکن لبیک والے اس چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ سردیوں میں یہ اکثر جو ہے نا یہ پھول، اس پر پانی بھی ہوتا ہے، تو یہ لبیک والے سے تنگ آ چکے ہیں کہ یار اتنے پھول کیوں آپ لے آ رہے ہیں؟ مگر یقین کریں یہ حضور کے نام پر۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں نا کہ وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ پھر ہمارے امیر محترم جن پر آپ پھول پہنتے ہیں، انہی دو ہاتھوں میں ان کی ہتھکڑیاں بھی تھی، اور آپ نے اس طرح فخر سے اس کو بلند کر دیا تھا، اس طرح بلند کر دیا تھا کہ ان ہاتھوں کو اگر کوئی چومتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، اگر ان ہاتھوں کو کوئی بوسہ دیتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، اگر کوئی پھول پہنتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر۔ تو اگر آج حضور کے نام پر ہتھکڑیاں لگی تو اس میں حیرت کیا ہے؟ ہم تو دونوں طور پہ راضی ہیں، کیونکہ ہم اس وجہ سے راضی ہیں کہ ہم کہتے ہیں لطف سجن دم بدم، کائے سجن کاہ کاہ، اور انجلی سجن واہ کے انجلی سجن واہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ الحمدللہ قبلہ بابا جی نے اس قوم کے لیے راہ متعین کی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے جو یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اردو میں، بالکل بھی نہیں ہوں۔ ہاں اپنی زبان میں مجھے کوئی کہے میں 4 گھنٹے بھی تقریر کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف آپ کی جذبات کو دیکھ کر، اور ان دوست احباب نے اتنی محنت کی ہے، اتنا بڑا پروگرام یہاں پہ رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے نکل کر اپنے لیے کوئی کچھ نیا عزم کر کے نکلیں گے انشاءاللہ تحریک کام کے لیے، تو میرا آنا یہاں بھی قبول ہو جائے گا۔ بابا جی نے سمت متعین کی ہے۔ جس قوم نے 73 سال سے جو قوم نے اپنے لیے وہ راہ متعین کی جس میں کوئی ان کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے ذلت کے علاوہ، تو بابا جی نے فرمایا آ جاؤ حضور کی طرف، آ جاؤ حضور کی طرف۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کھائیں کیوں؟ IMF کے ٹوکرے کیوں کھائے؟ یورپی یونین کے ٹوکرے کیوں کھائے؟ ہم کیوں کھائیں فاٹف کے؟ ہم امریکہ کے سامنے کیوں جائیں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائیں کیوں؟ جب حضور کی گلی موجود ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم کا دین موجود ہے، تو آ جاؤ آج ہم یہ عزم کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی لبیک کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور الحمدللہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ بابا جی نے جو مشن ہمیں دیا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بابا جی جیسے شخص عطا فرمایا اور ان کا ساتھ عطا فرمایا، ان کا زمانہ ہمیں نصیب ہوا۔ واللہ یہ خوش قسمتی سے ہمارے اسی زمانے میں اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے بابا جی جیسا لیڈر عطا کیا، اور پھر ہمیں دل و جان سے اس کا ساتھ عطا فرمایا۔ جب بھی آپ نے ہمیں آواز دی، الحمدللہ آپ سب نے دل و جان سے لبیک کہا، میدان میں نکلے،
कुर्बानियां पेश की, और इस अंदाज से की कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये होगा वो होगा, अभी तो हम थके हुए हैं। नहीं, जब भी इस तरह कोई मौका आया उन्होंने मजीद आगे बढ़कर कुर्बानियां पेश की। तो इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपने इस मिशन को इंशाअल्लाह आगे लेके जाना है। अब जो उनकी बल्दियाती इंतखाबात हमारे यहाँ, उसका पहला मरहला हो चुका है, अब दूसरा मरहला भी होने वाला है, और पंजाब का भी हम सुन रहे हैं इस तरह के, शायद बहुत जल्द यहाँ पर बल्दियात का मरहला शुरू हो जाए। आपको पता है हम जलसों में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नारे लगाएंगे, उधर अपना जो काम है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में आपने इस कौम की खिदमत के लिए अगर हमने अपने तौर पर सही मानों में खादिम दे दिए कि उन्होंने दियानतदारी ईमानदारी से ये काम किया और इस कौम का एतमाद बहाल हुआ, तो आपको पता है ये आगे जाकर इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। ये हुजूर की दीन को तख्त पर लाने के लिए और उस मिशन के लिए जिसके लिए बाबा जी ने दिन रात मेहनत की। मैंने अब भी ये बात की, खुदा की कसम, कितने भी अरकान शुरा है, कितने मुकर्रिरीन है तहरीक के, कितने जगहों पे जा रहे हैं, हम जिधर भी जाएं वो लोग हमें कहते हैं यहाँ बाबा जी तशरीफ लाए थे, यहाँ बाबा जी ने हमारा प्रोग्राम किया था, यहाँ बाबा जी ने खाना खाया था, यहाँ बाबा जी ने हमारे साथ हर कारकुन को मोहब्बत भी दी है। और ये आपकी खासा है कि हर कारकुन कह रहा है मेरे साथ मोहब्बत ज्यादा हुई है। नाथवान आके यहाँ कहता है मुझे बाबा जी ने कहा जाओ नाथ पढ़ो, मुकर्रिर कहता है मुझे बाबा जी ने शाबाश दी, और जाकर कोई भी कारकुन कहता है मैंने सिर्फ बाबा जी को, मैं सामने गया, बाबा जी ने मुझे उठाया, यहाँ पर आकर मुझे तोहफा दिया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ भी जा रहे हैं वो कहते हैं बाबा जी इधर तशरीफ ला चुके हैं। अगर आपने उस हाल में भी आप पूरे कौम में इस पैगाम को लेकर गए, हालांकि आपकी ज़ाहिरी जो हालत थी वो क्या थे वो भी आपको पता है, इसके बावजूद वो घर घर गए, इस पैगाम को लेकर गए कि हमारे ये बच्चे फिर से हुजूर से वफा के लिए उठ जाए, हमारे ये बच्चे फिर से मेरे मुस्तफा करीम के दीन के लिए उठ जाए। और वो दीन जिसके लिए उक़बा बिन नाफे जब आखिरी अफ्रीका के आखिरी सहरा तक गया और उन जंगलात तक गए, और आपने जब उसी वक्त समंदर में अपने घोड़े के दोनों पांव रखे तो आपने बड़े जज्बात में, आपकी आंखों मुबारक में आंसू आ गए, और आपने इस तरह ऊपर देखा और कहा या अल्लाह ये जो आपकी जमीन है ये खत्म हुई, वरना उक़बा बिन नाफे का जज्बा खत्म नहीं हुआ। ये मेरे सामने अगर ये समंदर ना होता तो मैं आपकी दीन का ये झंडा दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा देता। इंशाअल्लाह ताला लब्बैक तो आप पूरी मजलूमों की आवाज बन चुकी है, लब्बैक तो कश्मीरियों की इंशाअल्लाह आवाज बन चुकी है। मुझे हरम शरीफ में मकबूजा कश्मीर के लोग मिले, वो दौड़े दौड़े आए, मुझे कहा आप शफीक अमीन हैं, आपको हमने बाबा जी के साथ देखा है। मैंने कहा जी, उसी वक्त बाबा जी हयात थे। मुझे कहा बाबा जी को सलाम पेश करना और हमारी तरफ से एक मुद्दा पेश करना कि जब से लब्बैक वाले आए हैं कश्मीर वालों की अब एक उम्मीद और आस बन चुकी है। कश्मीरियों की अब तो ये उम्मीद बन चुकी है कि इंशाअल्लाह हमें आज़ादी दिलाएंगे तो लब्बैक वाले होंगे। और अब तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके से आप हैं, ये तो मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैं शुहदा के इलाके में आया हूँ, जिन्होंने
گونڈا کی سرزمین تو شہداء کی سرزمین ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا اور اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے جسم کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ یقین کریں جس دھرتی پر شہداء کا خون گرتا ہے، یہ اس خون کی بھی برکت ہے کہ آپ لوگوں میں جو میں یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں، بس صرف امیر المجاہدین نے اس کو تازہ کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ اسی سرحد پر ہے، سامنے جو دشمن کا ملک ہے، یہاں پر آپ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ لبیک والے جو ان کے اس ملک کے بھی بابا جی فرماتے تھے، وہ عجیب بات نہیں۔ انہوں نے کہا حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے، حب الوطنی بہت قیمتی بات ہے، اپنے ساتھ یاد رکھے۔ بابا جی فرماتے تھے حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کریں، کہہ رہے کہ وطن کے ساتھ تو محبت لوگ ان کی خزانوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، یہاں کی خوبصورتیوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، کہ ان کے مفادات ہے یہاں پر، ان کے کاروبار ہے یہاں پر، ان کے عہدے ہیں یہاں پر۔ کہہ رہے ہیں کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کے ساتھ بھی ٹوٹ کر محبت کرے اور وطن کے دشمنوں سے بھی کامل نفرت کرے، یہ ہے اصلی جو حب الوطنی۔ لبیک والے وہ ہے جو وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور جب وطن کے دشمنوں کی بات ہو تو ان سے دوستیاں نہیں، ان سے کامل نفرت بھی کرتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے حضور امیر المجاہدین کے جو فکر کے امین جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے تحریک کے کام کو دینا ہے، اور جس طرح حضور امیر المجاہدین نے شب و روز محنت کر کے آپ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ جب آخری مرتبہ آپ فیض آباد کے پل کے اوپر تشریف لائے تو آپ کا انتہائی ہائی ٹیمپریچر تھا، آپ کا چہرہ مبارک مکمل طور پر متغیر تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ خدا کی قسم وہ تو جب بندہ دیکھتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے سفید داڑھی میں اتنا خوبصورت شخص کا بھی نہیں دیکھا۔ اور اس نورانیت کی بھی ایک وجہ تھی کہ آپ نے اس چہرے پر حضور کے لیے بڑے تکالیف برداشت کیے، آپ نے اس جسم مبارک کے ساتھ بڑے تکالیف برداشت کیے، تو جس طرح حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے اپنے آنکھ قربان کر دی، یوں حضور کے سامنے سے تیر آیا اور یہاں پر لگا، اور پھر میرے کریم آقا نے اپنے دست مبارک آپ کے چہرے انور پر پھیرا، بینائی بھی لوٹائی، حضرت قتادہ بینائی بھی لوٹائی۔ حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قتادہ کی آخری ایام میں کہ جب اسی وقت آپ یعنی بستر مرگ پر تھے، میں آیا تو آپ کے عیادت کے لیے میں سامنے بیٹھ گیا، آپ کے گھر کے سین کے آخری کونے میں ایک بندہ گزر رہا تھا، حضور کے وہ دست انور کی برکت سے آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمک رہا تھا، فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ، کہ میں نے اس کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے مبارک میں دیکھ لیا۔ قبلہ امیر المجاہدین کا جو چہرہ مبارک تھا اسی وقت بالکل متغیر تھا آپ کا رنگ۔ میں نے کہا حضور آپ کے تو بہت زیادہ تکلیف اس طرح لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا میرا دیکھو نبض بہت زیادہ اس وقت بھی بخار ہے۔ میں نے کہا حضور تو آپ کیوں آئے؟ آپ کے بچے تھے یہاں پر قربانیاں پیش کر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی نہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ سب ہے تو حضور کے لیے، یہ جان تو ہے ہی حضور کے لیے۔ اور پھر آپ نے اسی رات جس انداز سے پہرا دیا اور پوری دنیا کو پیغام دیا، پوری دنیا کو پیغام دیا، جب اس حال میں آپ چلے دنیا سے کچھ دنوں بعد تو یقیناً پھر تو عالم یہ ہوگا جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ موت نے تو ہر صورت آنا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے میں قبلہ حضرت خالد بن ولید کی مزار پہ گیا تو آپ کی مزار مبارک پر آپ کا یہ قول مبارک لکھا تھا، اور وہ یہ تھا لقیت کذا و کذا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او دانۃ برمح او رمیۃ بسہم، کہہ رہے میں فلاں جنگ میں شریک ہوا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر نیزے کا، تیر کا، تلوار کا کوئی زخم نہ ہو، لیکن آج مجھے موت آ رہا ہے تو اپنے بستر پر تو اسی وقت آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبناء، میں دنیا کے سارے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ شالا بزدلانوں کا دی نیند نہ آوے،
शाला बुज़दिलानो, कभी नींद ना आवे, मौत ने तो आना है। कोई किसी सूरत मर जाएगा, कोई ब्लड प्रेशर से, कोई शुगर से, कोई जाकर यूं ही दिल पकड़ लेगा और बैठ जाएगा, कोई किसी वजह से मौत ने तो आना है। मगर इस मौत का ही मजा जुदा है कि जब बंदा हुजूर के दीन के लिए सादुकी में यो आगे बढ़कर हुजूर के दीन के लिए अपने सीने पर गोलियां खाए, खुदा की कसम उस मौत का तो मजा ही जुदा है कि जिनके खून का एक कतरा अभी जमीन पर गिरा नहीं है, और वादा है मेरे रब का कि रब्बिल आज़म ने उसके तमाम गुनाह बख्श दिए। इसलिए मौत के डर से किसी ने, मौत तो ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है, ये तो मुनाफिकीन का शैवा है कि जब भी कोई बंदा मुश्किल में पड़ जाए तो वो कहते थे, सहाबा ओहद से वापस आ रहे थे तो ये आगे से कह रहे थे लवा तो आऊना माँ को थी, अगर हमारी बात मान जाते तो ये कत्ल ना होते, ये शहीद ना होते, हमारी बात अगर मान जाते। जब सख्ती आ जाती है कुछ लोग यहाँ भी बड़े बड़े पीर बन जाते हैं, बड़ी उनकी करामात जाहिर होती है कि देखो हमने कहा था तो ये हो गया, हमारी बात मान जाते। बाज़ मरतबा अपने मुरीदों को, मैं ये अपने इलाके का कह रहा हूँ, आपकी नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल बेखबर हूँ, मुझे कोई पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। उधर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा देखो ये हमारे साथ मुकाबले करते, अब उनका हाल देखो, कोई जेल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। मैंने कहा सड़ नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जेल में तो हमारे ऊपर हुजूर की तरफ से खुसूस इनामात है, वो तो हम इस वजह से बयान नहीं करते कि फिर ये कहते हैं देखो ये बयान कर रहे हैं वो बयान कर रहे। खुदा की कसम अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर मैं कह रहा हूँ कि जेल में जो इनामात लब्बैक वालों पर होते हैं, जेल वालों की तरफ से नहीं, अल्लाह और रसूल की तरफ से, वल्लाहि अज़ीम वो तो बयान ही नहीं कर सकते हम। मैंने कहा हम सड़ नहीं रहे थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दीन के लिए, इज्जत आबरू के हिफाजत के लिए लम्हा लम्हा इबादत कर रहे थे। एक एक लम्हा, एक एक लम्हा आप अपनी सारी इबादतें अगर हमें दे देंगे, खुदा की कसम हुजूर के दीन के लिए चक्की के अंदर हम आपको एक सेकंड भी उसके बदले में नहीं देंगे। ये तो वो इबादत है वरना हम नहीं देंगे। जिस तरह से जनाब अबू बकर सिद्दीक को सहाबा कहते थे, अबू बकर हमारी सारी इबादतें ले लो हुजूर के लिए, जो आपने उस गार के अंदर शाम से अपने आप को डसवा के हुजूर के लिए जो आपने 3 रातें गुजारी हैं वो हमें दे दे, उसका एक रात हमें दे दे। खुदा की कसम हम दुनिया की सारी इबादतों पर अपना एक रात जो हुजूर के लिए चक्की में गुजारा है, मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी, एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। मैंने कहा ये तो हमारे असलाफ का अल्हम्दुलिल्लाह तारीख है कि फ़ैतुल्लाह काफ़ी कितने जख्मों में आ रहे हैं, कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जिस जेल में सबसे पहले मैं था, फिर उसके बाद तो मेरे रस्म खान मुझे ले जाया गया हरिपुर में, ये वो जेल थी जिसमें 1931, 32, 33 में 3 साल मेरे जद्द-ए-अमजद ने 3 साल चक्की में गुजारे अंग्रेजों के वक्त में, और वो भी 2 अंग्रेजों को मुर्दार करके। 302 की दावे थे आप पर अंग्रेजों की, आपने उसी वक्त उधर गुजारे। और फिर 1953 में यहाँ गुजरात में आप गिरफ्तार हो गए खत्म नबूवत की तहरीक में। तो जब आपको काल कोठरी में बंद किया गया तो एक बदबख्त ने आके कहा आपको फांसी दी जाएगी, तो आपकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा भी नहीं, अभी नहीं, फांसी आपको हो जाएगी लेकिन ये केस चलेगा, आप तो अभी से यहाँ पर रो रहे हैं। आपने कहा बदबख्त मैं इस वजह से नहीं रो रहा
کہ مجھے میرے سامنے پانسی کا لفظ آپ نے ذکر کیا، مجھے پانسی دی جائے گی، میں کس وجہ سے رو رہا ہوں؟ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا، زارے دے لتا دغم من شادہ، سادہ عشق پپت میں وجنی سگوگادہ، سر را پر تگڑا عجب تماشادہ۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، سر را پر تگڑا عجب تماشادہ۔ روح انور اٹھا کر یہ تماشا اور نظارہ دیکھیے، زہم خوخیم چلتانا قربانشم، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ ازل نہ میرا وڑے دا سودادا، میں تو ازل سے یہ سودا لے کر آیا ہوں کہ آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ اور ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کر رہا، جو دنیا کے ہر سیکنڈ پر اگر مجھے ہزاروں جانے مل جائے، یا رسول اللہ سارے دے لگا ہوں دغم من شادہ، وہ کروڑوں جانے میں آپ کے قدم مبارک کے خاک پر بھی قربان کر دوں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر صورت انشاءاللہ میدان میں ہیں، وہ سختی ہو تو بھی حضور کی خاطر، لطف سجن دم بدم، ہر وقت یہ چیز ہوتے ہیں، وہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتا ہے، کار سجن گاہ، لیکن یقین کرے حضور کے دین کے لیے بھی سختیوں میں جو مزہ و محبت اور سرور ہے، وہ واللہ وہ دنیا کی انجا و جلال میں نہیں ہے۔ جو سرور ہے ادھر اللہ کریم جل جلالہ نے حضور امیر المجاہدین کے صدقے الحمدللہ اس قوم کو بیدار کر دیا۔ اب آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس مشن کے ساتھ مکمل طور پر دل و جان سے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے قائدین کے ساتھ، اپنے عہدیداران جو آپ کے ہیں، جو آپ کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ مکمل رابطہ رکھنا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اپنی ضد اور اپنی انا کو پیچھے کر کے آپ نے تحریکی مفادات کو دیکھنا ہے۔ بابا جی نے جو چیز ہمیں سکھایا ہے وہ قومیت سے، لسانیت سے، رنگ و نسل سے اور ہر چیز سے بالکل برا برا ہے۔ اس میں اگر بابا جی تشریف لاتے خیبر پختونخوا، کچھ لوگوں نے ادھر کہا یہ شفیق امینی نے اپنے پٹھانوں کو چھوڑ کر پنجابیوں کے پیچھے چلے، میں نے کہا پنجابیوں کے پیچھے نہیں، حضور کے غلام کے پیچھے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم نے بابا جی سے محبت اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ بابا جی کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کون سے زبان والے تھے۔ ہم نے بابا جی سے محبت کی ہے صرف اس وجہ سے جس کے بارے میں حضرت بلال نے فرمایا تھا، ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب لوگوں کے زبانوں پر ہمارا نام ہوگا اور ہمارے نام کے چرچے ہوں گے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ ہم نے حضور ہی کی وجہ سے قبلہ بابا جی سے محبت کی ہے، ہم نے قبلہ بابا جی سے حضور ہی کی وجہ سے محبت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ اس پورے خاندان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری غیر مشروط وفاداریاں ہیں۔ ہم نے قبلہ حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، یہ ہاتھ تو ٹوٹ سکتا ہے، یہ جسم اور روح کا رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے، لبیک سے رشتہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ انشاءاللہ لبیک نظریہ ہے اور لبیک ایمان ہے، یہاں پر دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو ختم۔ کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اب ہمارے لیے تو اور راستہ ہے ہی نہیں، یہاں تو راستے سارے بند ہو چکے ہیں، یہاں تو ایک ہی راستہ ہے انشاءاللہ کہ جہاں پر ہم نے غلامی اختیار کی تو یہاں پھر بندہ غلام نہیں رہتا، پوری دنیا کی سردار بن جاتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس علاقے میں بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے اور اپنی ضد، اپنی اختلافات کو بالکل مٹا کر آگے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی بات ہو قبلہ امیر المجاہدین کی طرف توجہ کرنا ہے کہ انہوں نے جس مشن پر ہمیں لگایا، ہمیں دل و جان سے اس مشن کے ساتھ پیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سبب اور سامان بھی بنے گا۔ میں انتہائی مشکور ہوں یہاں کی دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، بالخصوص جو ظاہر بھائی جو باہر مکہ شریف میں ہے، تاجدار ختم نبوت کے نام پہ جو ادھر ہوٹل بھی بنایا ہے، اور
انہوں نے مجھے فون کیا، پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قیادت کو کہیں وہ مجھے بتائیں۔ آپ کی قیادت نے مہربانی کی اور الحمدللہ میں نے یہاں پہ محسوس کیا کہ الحمدللہ یہاں پر حضور کے وہ غلام رہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس علاقے میں مجھے امید ہے بہت بڑا کام ہوگا۔ آپ نے ہمیں نا امید نہیں کرنا انشاءاللہ، اور یہ برم برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جب یہ آئے گا نا رزلٹ آپ کے بلدیات کا، میں خصوصی طور پر اس رزلٹ کو دیکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کے قائدین کو سلامت رکھے، شوق و محبت سے رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، اور بڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔ اسلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی بڑے ادب کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شب بس